بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق 28 میں مقدمہ اصول کافی کا 22واں حصہ ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کچھ تو سابقہ سبق کا تتمہ ذکر کیا تھا اور اس کے ساتھ اختلاف روایت کے علل اور اسباب پر روشنی ڈالی۔ اس باس میں اسی اختلاف روایت کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوگی، معنی اور مفہوم کے حوالے سے بھی، اور اختلاف روایت کے شرائط اور مقومات ذکر کیے جائیں گے اور علل و اسباب کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا۔ یہاں تک اختلاف اور تعارض کے معنی اور مفہوم کا تعلق ہے تو لغوی حوالے سے اختلف یختلف و اختلاف، اتفق یتفق و اتفاق کے مخالف معنی پر دلالت کرتا ہے اور یہ واضح معنی ہے، اور اس کے اصطلاحی معنی کے لحاظ سے بھی بعض اوقات اس کو ذرا عمومی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اور بعض اوقات خاص معنی مراد ہوتا ہے۔ عمومی معنی تو ہر قسم کے اختلاف اور تناقض کو شامل ہوگا، لیکن خصوصی معنی وہ ہے کہ جہاں پر بعض شرائط کے ساتھ روایات میں ایسا اختلاف ہو کہ جو عموم و خصوص یا بعض دیگر قرائن کے ذریعے حل ہونے کے قابل نہ ہو تو پھر اس کے بارے میں اختلاف کی تحقیقات پیش کی جاتی ہیں۔ اختلاف اور تعارض کی اقسام پر بھی گفتگو ہوگی۔ بعض اختلاف مستقر ہوتے ہیں، بعض غیر مستقر ہوتے ہیں۔ غیر مستقر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر اختلاف ہے، لیکن جب اس کو تحقیقات کی جاتی ہیں تو وہ آپس میں قابل جمع ہوتی ہیں چیزیں، لیکن تعارض اور اختلاف مستقر وہ ہوتا ہے کہ جس کو عرفی قواعد کے تحت قابل جمع نہیں ہوتا، جیسے کہتے ہیں الجمع مہما امکن اولا من الطرح، جمع عرفی ان میں نہیں پائی جاتی۔ اختلاف کے لغوی اور اصطلاحی معنی کے حوالے سے اسباب اختلاف الحدیث محمد احسانی لنگرودی صاحب کی ایک جامع تحقیق ہے، اس میں انہوں نے اس کا لغوی معنی بھی ذکر کیا ہے لسان العرب اور مفردات قرآن کریم کے حوالے سے، اور اختلاف حدیث کا اصطلاحی معنی بھی ذکر کیا ہے۔ نیز محقق لنگرودی نے اپنی اس تفصیلی کتاب میں علامہ شہید ثانی سے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اس کی اصطلاحی معنی کو، هو ان یوجد حدیثان متضادان فی المعنی ظاہرا، اور علامہ محقق میر داماد کی کتاب سے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور علامہ نووی کی نظریے کو بھی انہوں نے ذکر کیا۔ یہ تقریب اور تحسیر جو ضمن تدریب الراوی للسیوطی میں شائع ہوئی ہے، اور باقی بھی حوالہ جات بھی بیان ہوئے ہیں۔ اختلاف حدیث کے حوالے سے ہمارے شیعہ علماء اور محققین نے بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں، یہ ان کے اسماء گرامی گنوائے گئے ہیں۔ خصوصی طور پر شیخ مفید اور شیخ توسی کی جامع تحقیقات ہیں۔ صاحب تہذیبین نے تہذیب الاحکام اور استبصار فی ما اختلف فیہ الاخبار میں تفصیل کے ساتھ اس میں کام کیا ہے۔ علامہ یونس بن عبد الرحمن متوفی 208 ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں انہوں نے یہ کام کیا تھا، اور ان کی وفات 208 میں ہے، لیکن یہ کام تو انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں کیا تھا۔ امام کی شہادت اس سے پہلے واقع ہوئی 189 ہجری میں۔ علامہ محمد بن ابی عمیر ازدی، علامہ برقی، علامہ حمیری، اور یہ سارے جلیل القدر علماء ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت زیادہ علمی کام ہوئے ہیں۔ اختلاف حدیث کے حوالے سے نہ فقط شیعہ علماء نے کام کیا ہے، بلکہ بہت سارے جید علماء اسلام نے بھی اس کے بارے میں تحقیقات پیش کی ہیں۔ امام محمد بن ادریس شافعی متوفی 204 میں ان کی کتاب ہے۔ علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری 310 میں فوت ہوئے۔ علامہ عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ دینوری 276 میں فوت ہوئے۔ علامہ ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ طحاوی 321 میں۔ ان کی دو کتابیں بہت ہی مشہور ہیں، شرح معانی الآثار اور مشکل الآثار۔ اسی طرح علامہ ابو یحییٰ زکریا بن یحییٰ ساجی متوفی 307، اور ڈاکٹر عبد المجید احمد اسماعیل، ان کی جامع کتاب ہے منہج التوفیق والترجیح بین مختلف الحدیث۔ اسی طرح یہ جو اختلاف حدیث کی تحقیقات ہیں سنی شیعہ اصول الفقہ میں بھی اس پر بہت زیادہ تحقیقات ہوتی ہیں، چونکہ وہاں پہ بحث ہوتی ہے
یعنی تعارض حجت جب ہوتا ہے تو کس کو ترجیح دی جاتی ہے، تو نہایت ہی علمی کام وہاں پہ بھی ذکر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی اشارہ ہوا ہے کہ اختلاف روایت کی ایک تقسیم کی جاتی ہے، تعارض و اختلاف غیر مستقر اور تعارض و اختلاف مستقر۔ تو تعارض و اختلاف غیر مستقر وہ ہوتا ہے کہ جس میں جامع عرفی ہو سکتی ہے، اس کی اقسام آگے ہم بیان کر رہے ہیں۔ اختلاف و تعارض غیر مستقر کی انواع اور اقسام، جو دو حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہیں لیکن ان میں آپس میں جامع عرفی ہو جاتی ہے، اگر تخصص ان کے درمیان پایا جائے، ایک دوسری کے لیے وارد ہو، حکومت رکھتی ہو ایک روایت دوسری پر، تخصیص کر سکیں، یا ایک دوسرے کے معنی کی نسبت زیادہ ظاہر اور روشن معنی رکھتی ہو، تو یہ وہ اصطلاحات ہیں جن کی تحقیقات علم اصول فقہ میں شیعہ علماء نے کی ہیں، چونکہ اس کی بیشتر جو تحقیقات ہیں اختلاف روایت کی اصول فقہ میں نہایت ہی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، اور حکومت اور ورود اور تخصص یہ وہ اصطلاحات ہیں کہ جو متاخر اصولیین شیعہ نے پیش کی ہیں۔ تعارض غیر مستقر کی اقسام کے حوالے سے علامہ جعفر سبحانی نے الموجز فی اصول الفقہ میں ذکر کیا ہے کہ اصولیوں نے اپنی پوری کوشش سے جامع عرفی کے کچھ موارد بیان کیے ہیں اور ان کو یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ اختلاف اور تعارض کی بحث میں اصل تو تعارض اور اختلاف مستقر کے بارے میں بحث ہوتی ہے، تو کون سی روایات آپس میں تعارض اور اختلاف رکھتی ہیں، اس کی اساسی شرائط اور مقومات پر کام ہونا چاہیے، دونوں یا ایک قطعی اور یقینی نہ ہو۔ اگر دو روایات معنی کے لحاظ سے آپس میں ٹکراتی ہیں لیکن ایک قطعی ہے تو دوسری اس کے ساتھ اختلاف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، ان دونوں کی حجیت میں ظن فعلی شرط نہ ہو، چونکہ اگر ایک طرف کو ظن فعلی حاصل ہو جائے گا اور آپ اس کو حجت سمجھتے ہیں تو دوسری طرف وہم کی حد تک رہ جاتا ہے، تھوڑے سے پرسنٹ وہ احتمالات رہ جاتے ہیں تو پھر وہ حجت نہیں رہے گی۔ ان کا مدلول اور معنی ایک دوسرے کی تکذیب کرتے ہوں، یعنی کہ اختلاف اور تعارض وہاں پہ صدق آتا ہے جہاں پہ معنی کے لحاظ سے شدید اختلاف ہو اور تکذیب کی حد تک ہو، اور اس کے بارے میں ہم بعد میں حوالہ بھی پیش کر رہے ہیں۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ تعارض کہاں پہ ہوتا ہے، جب دونوں کا تشریع کے لحاظ سے اور قانون سازی کے لحاظ سے صادر ہونا ممکن نہ ہو، دونوں حدیثیں آپس میں تزاحم نہ رکھتی ہوں، دونوں حدیثیں حجیت کی شرائط پر مشتمل ہوں، ایک حدیث معتبر ہے دوسری ضعیف ہے اور معنی کے لحاظ سے اس کے ساتھ اختلاف رکھتی ہے، تو اس کو اختلاف اور تعارض کے باب میں حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ضعیف اور غیر حجت چیز حجت اور معتبر کے ساتھ اختلاف نہیں کر سکتی، دونوں میں سے کوئی ایک دوسری پر حاکم نہ ہو۔ یہ حکومت کی جو اصطلاح ہے یہ متاخر اصولیوں نے پیش کی ہے۔ حکومت یہ ہوتا ہے کہ عرفی لحاظ سے ایک روایت دوسری کے معنی میں تصرف کرتی ہے، یا اس کے موضوع کو وسیع کر دیتی ہے، یا اس میں تضییق اور تنگی کا موجب بنتی ہے، تو دونوں میں اختلاف ختم ہو جاتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک دوسری پر وارد نہ ہو۔ ورود کی بھی اسی طرح تعریف کی جاتی ہے اور ان کی تفصیل اصول فقہ میں ہے۔ علامہ شیخ مظفر علیہ رحمہ جن کی کتابیں آج کے دور میں نصابی طور پر پڑھائی جاتی ہیں اور نہایت ہی بلند مرتبہ فلسفی اور اصولی اور ایک عالم محقق شخصیت تھے، انہوں نے ان شرائط کو بیان کیا۔ اللہ یکون احد الدلیلین اور کل منہما قطعیان، اللہ یکون ظن الفعل معتبرا فی حجیتہما، تو یہ وہی شرائط ہیں جو ہم نے بیان کی ہیں۔ باقی شرائط کی طرف بھی انہوں نے اشارہ فرمایا ہے، ان یتنافى مدلولہما ولو عرضا وفی بعض النواحی لیحصل التقاذب بینہما۔ اختلاف اور تعارض کب صدق آتا ہے، جب ان کے معنی کے درمیان تکذیب کی حد تک اور ایک دوسرے کو جھٹلانے کی حد تک تعارض پایا جائے۔ نیز علامہ شیخ محمد رضا مظفر کی کتاب کے حوالے سے باقی شرائط کو بھی دیکھ لیں۔ ان یکون کل من الدلیلین واجدا لشرائط الحجیہ، اللہ یکون الدلیلان متزاحمین، چونکہ تزاحم کا باب تعارض اور اختلاف سے ہٹ کر ہے۔ اختلاف تو معنی میں تقاضب کی حد تک، تعارض اور تناقض کو کہتے ہیں۔ تزاحم میں یہ ہوتا ہے کہ تشریع کے حوالے سے کوئی مشکل نہیں ہوتی، دونوں قانون اپنی جگہ صادر ہوتے ہیں لیکن مقام عمل میں مکلف کے لیے ان کو جمع کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ جیسے نماز بھی واجب ہے
لیکن اسی وقت اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہے یا کوئی مصیبت میں ہے اس کو بچانا بھی واجب ہے، تو اب دونوں کام نہیں کر سکتا تو پھر ایک کو مقدم کرنا پڑے گا، اس کے بھی اپنے معیارات ہیں۔ علامہ شیخ مظفر نے اس بات کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہوا ہے۔ اللہ یکون احد الدلیلین حاکما علی الاخر والا یکون احدہما واردا علی الاخر، ایک دلیل دوسری پر حاکم یا وارد بھی نہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ سیاتی ان الحکومت والورود یرفعان التعارض والتقاضب بین الدلیلین، کہ اگر حکومت اور ورود آ جائیں تو دو دلیلوں کے درمیان، دو حدیثوں کے درمیان تعارض اور تقاضب ختم ہو جاتا ہے، چونکہ وہ جامع عرفی کے موارد میں سے۔ روایات سے استدلال تام ہونے کے مراحل کو بیان کرنا بھی ضروری ہے، چونکہ تعارض اور اختلاف حدیث وہاں پر ہوتا ہے جب دونوں حجت ہوں، تو جناب علی سب سے پہلے ان کا صدور ثابت ہونا چاہیے، اور اسی طرح جہت صدور کی تعیین بھی ہونی چاہیے، اور اسی طرح دلالت بھی تام ہونی چاہیے، تب جا کر وہ حجت بنے گی اور ان میں پھر علمی بحثوں کی ضرورت پڑے گی، ان کے اختلاف کو حل کرنا پڑے گا۔ اسی چیز کو جناب علامہ شیخ جعفر سبحانی نے اپنی الموجز میں اس طرح بیان کیا کہ کسی متکلم کے کلام سے حجت اور دلیل پیش کرنی ہو تو یہ سٹیپس آپ کو ثابت کرنے پڑیں گے۔ ثبوت و صدور ہی من المتکلم، ثبوت و جہت صدور ہی، ثبوت و ظہور مفردات ہی و جمل ہی، یعنی دلالت کو ثابت کرے، اور حجیت و ظہور کلام ہی و کون ہی متبعا کشف المراد، تو حجیت ظہور بھی ثابت کرنی چاہیے۔ اختلاف اور تعارض کے علل اور اسباب کے حوالے سے نہایت تفصیلی تحقیقات علماء کی ہیں، جن علماء کی کتابوں کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، وہ سارے اسی میں تفصیلی کتابیں پیش کر چکے ہیں، ہم سب کے نظریات کو یہاں ذکر نہیں کر سکیں گے، ہم اشارہ کر رہے ہیں والد شیخ بہائی ان کا نظریہ وصول الاخیار الی اصول الاخبار سے، اور یہ انہوں نے عوامل گنوائے ہیں۔ اسی طرح اس دور کے نہایت ہی جلیل القدر محقق علامہ شہید باقر الصدر، ان کی کتاب ہے بحوث فی علم الاصول، 7 جلدیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں، تو 7ویں جلد کے حوالے سے یہاں پر ہم نے ان کے نزدیک جو علل اور اسباب تعارض ہوتے ہیں ان کو گنوایا ہے۔ اسی طرح علامہ جعفر سبحانی کے نزدیک بھی ان کی کتاب المحصول فی علم الاصول جلد 4 کے حوالے سے اسباب اختلاف حدیث کو بیان کیا گیا ہے، یہ آپ لوگ ملاحظہ کر سکتے ہیں، تفصیلی باتیں ہیں لیکن ہم نے اختصار کی خاطر جلدی سے ان کو پیش کیا ہے۔ اختلاف ذاتی طور پر نہایت ہی مذموم چیز ہے، قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ اگر یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو اس میں تناقض اور اختلاف کو پاتے، تو یہ جو روایات میں اختلاف ہوتا ہے اس کو نہایت ہی علمی موازین پر حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے۔ تو ایک سبب جس پر محققین اور علماء نظر رکھتے ہیں وہ ہے کذب، اگر نبی اکرم پر جھوٹ باندھا جائے تو اس سے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص نبی اکرم پر جھوٹ بولے گا جان بوجھ کر تو وہ جہنمی ہو جائے گا۔ یہ 50-60 اصحاب سے یہ روایت سے آیا اور محدثین نے اس کو نقل کیا ہے، تو اس حوالے سے نہایت علمی تحقیقات کی ضرورت ہوتی ہے کہ خود صحاح ستہ اور کتب اربعہ جو بڑے محدثین تھے لکھنے والے، انہوں نے بھی اپنی سیرت میں کہا ہے کہ ہمارے سامنے لاکھوں حدیثیں تھیں لیکن ہم نے چند ہزار حدیثیں ان سے انتخاب کی ہیں۔ تو بہرحال اختلاف احادیث میں سے ایک نہایت اہم فیکٹر یہی ہوتا ہے۔ علامہ آیت اللہ العظمی السید السیستانی کی ایک کتاب ہے الرافد فی علم الاصول، تو انہوں نے اسباب داخلی گنوائے ہیں اختلافات کے اور اسباب خارجی گنوائے ہیں، تو یہ ان کی تحقیق میں اسباب داخلی ہیں، اور یہ بھی ان کے عبارت کا تسلسل ہے جو اسباب داخلیہ کی انہوں نے اپنی کتاب میں تفصیل پیش کی ہے۔ اور جن چیزوں کو علامہ السید سیستانی دامت برکاتہ نے اسباب خارجی اختلاف حدیث قرار دیا ہے وہ یہ ہیں۔ آج کے درس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، اس میں اسباب اختلاف حدیث پر بحث ہوئی ہے، شرائط و مقومات اختلاف پر بحث ہوئی ہے، اور معنی اور مفہوم کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔